الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. محترم حاضرین، ہم بار بار سنتے ہیں ایمان اور وحی الہی کے واسطے سے یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں اللہ رب العالمین کا قانون مکافات قدرتی طور پر جیسی کرنی ویسی بھرنی کا قانون نافذ ہے. جو جیسا کرتا ہے اس کا پورا اجر و ثواب بلکہ توقع سے زیادہ اور پورا بدلہ سزا آخرت میں ملنی ہے. لیکن دنیا میں بھی انسان اور انسانی معاشرہ جس قسم کا ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس قسم کا معاملہ کیا جاتا ہے. قانون قدرت، نظام فطرت اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے جیسے اس کے اعمال اور اس کا اپنا رویہ ہوتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں اور اس بنیاد پر یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کہتی ہے کہ جب انسانوں کی اکثریت اور سماج و معاشرہ برائیوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کی یاد سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھلا کر دنیا کی چکا چوند میں اس کی رونقوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اس کو وہ مشاغل زیادہ اہم نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے لیے جانبی ہیں، اور وہ مشغلہ اور ضرورت جو مقصد سے جڑی ہوئی ہے یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر کے کامیابی حاصل کرنا، جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان غفلت شعار بن جاتا ہے، گناہ میں زیادہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں دیتا کہ ادھر گناہ ہوا یا لوگوں نے گناہ اور برائیوں میں آگے بڑھنا شروع کیا اور فوراً اللہ رب العالمین کا آخری عذاب اور فیصلہ آ جائے. نہیں، بلکہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، مواقع عطا فرماتا ہے. اور اگر غفلت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا تو اس سے بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے رب العالمین گاہے بگاہے مختلف قسم کے تعزیانے دیتا ہے، عبرت کا سامان دیتا ہے، ہلکی پھلکی مار لگاتا ہے تاکہ لوگ جاگ جائیں. اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. واقعات ہو رہے ہیں، زلزلہ، طوفان، سیلاب، قحط سالی، بارش کا رک جانا، بھوک مری، بے روزگاری، آپس کے جھگڑے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو انسان کے لیے الجھن اور عذاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور آج ایسی مختلف الجھنوں میں جو بھی الجھنے عذاب ہو سکتے ہیں سب نے انسانی سماج کو گھیر رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو لپیٹ رکھا ہے. چاہیے یہ کہ ان میں ہم غور کریں، بیدار ہوں، ہمارے دل دہلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، ان چیزوں سے ہم محسوس کریں کہ ہماری قدرت اور ہمارا بس بہت محدود ہے. اللہ رب العالمین پوری قدرت رکھتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، ہوش میں نہیں آئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو بڑا عذاب آ کر ہم کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرے گا، اور معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی عذاب کا سلسلہ ہو سکتا ہے. ایک مومن بندے کے لیے یہ چیز جو ہے تعزیانے کی ہوتی ہے. آپ نے بہت بار سنا، ہم جیسے لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آپ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ بادل چھاتا تھا، بجلی کڑکتی تھی تو آپ کے چہرے پر گھبراہٹ اور دہشت آتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب بدلی چھاتی ہے، گھٹائیں آتی ہیں
تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، ہاں پانی آنے والا ہے، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے پر فکر اور ایک قسم کے خوف کا پہلو نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ ایک قوم ایسی تھی جو بارش کے لیے منتظر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر بادل لایا تو اس نے سمجھا کہ بارش ہوگی اور وہ خوشی سے ناچنے لگے، یہ میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں، وہ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی بجائے اس ابر سے، اس گھٹا سے ان پر عذاب برسایا۔ تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے، کون؟ سید المرسلین، کس سماج اور معاشرے میں؟ جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین سماج تھا، سب سے بہترین، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر موجود ہیں، اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں، پھر بھی اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام دہشت زدہ ہو جا رہے ہیں، ہاں، لیکن ہم گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کے تازیانے ہمارے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں۔ کون سی مصیبت ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ جان، مال، عزت و آبرو، ہمارا مذہب، ہمارا مستقبل، سب خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، اور کہیں جو ہے بارش، ہمارے یہاں بارش نہیں ہے، ہاں، تو کیا ہم جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین کا فرمان کہتا ہے، اللہ کے رسول اللہ کی احادیث اور سیرت بتاتی ہے کہ ایسے میں ایک مومن بندہ دہل جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی مشہور آیت کہ سال میں 1-2 مرتبہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ فتنے، یہ پریشانیاں جب آتی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، ہاں، توبہ کرے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان مصیبتوں سے نصیحت لینی چاہیے۔ کیا ہم نصیحت لے رہے ہیں؟ ہمارے سماج معاشرے میں جو گناہ کا، غلط کاموں کا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا، جھوٹ کا، غیبت چغلی کا، اور دوسروں کے حقوق مارنے کا جو ایک رواج اور مزاج بنا ہوا ہے، کیا اس میں ہم نے کبھی سوچا، غور کیا، محاسبہ کیا کہ اس کو تبدیل کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے معاملہ تبدیل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے کہا کہ بڑا احسان ہے اس کا، آپ اور ہم غور کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، بات کا اعادہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جن اعمال پر انعامات کے وعدے ہیں، کیا ہم ویسے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اور عمل، یا قرآن و حدیث میں جن اعمال و عقائد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں اور وعیدیں دی گئی ہیں کہ ایسا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو طوفان، زلزلہ آئے گا، قحط سالیہ منسلط ہوگی، ہاں، اور اللہ کے مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، غور کریں، جائزہ لیں، تو بلا تعمل ہم میں کا ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ہمارے اعمال میں غالب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، ہاں، ایک ایک چیز۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ 50 مرتبہ ہم نے یہ سنا پڑھا، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ یا دردناک عذاب آنا نہیں۔ بارش رکی ہے، ایک فتنہ ہے، عذاب ہے۔ بہت سی وجہ میں سے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ فتنے کا، عذاب کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کی جائے، بدعات کیا جائے، نبی کی بات کو نہ مانا جائے، فلاں 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 کسی کی بھی بات کو سامنے رکھ کر، اپنے نفس کی بات کو، شیطان کی بہکاوے کو اختیار کر کے نبی کی سنتوں کو کچلے، یہ ایک چیز کافی ہے۔ اب اس تناظر میں وقت کم ہے، اس لیے میں اس تناظر میں اس پہ آگے کے پہلو پہ غور کیا کہ جب اس طرح کی مصیبت ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، آیت کہہ رہی ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مصیبتوں کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ ان مصیبتوں کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو مان لے، اس کی طرف پلٹے، اس کی عظمت و کبریائی کو خیال میں لائے، کیونکہ مصیبت آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھتے ہیں، ہم ہوں، کسی فن کا ماہر ہو، اپنی تدبیر، اپنی محنت، اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کا دل یہ کہتا ہے، اس کی فطرت کہتی ہے، اور زبان سے بھی یہ ادا کرتا ہے کہ ہمیں جو کرنا تھا کر لیا، ہم جو کر سکتے تھے کر چکے، اب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن، علاج اور تدبیریں سب جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر لی، ہم مریض بچے گا نہیں بچے گا، ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، یہ اوپر والے کے ہاتھ میں۔
یہ جو ہمارا یہ جملہ، یہاں تک کہ غیر مسلمین بھی یہ کہتے ہیں، انسانوں کا یہ جملہ، ماہرین کا یہ جملہ، یہ توحید کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری ایک طاقت اور قدرت ایک محدود دائرہ ہے، ہم وہیں تک کر سکتے ہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب العالمین کے۔ اور وہ رب کیسا مہربان ہے، ہاں، کیسا زبردست ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ ہاں، ان اللہ حی ستیر کریم، ہاں، یستحی، ہاں، اذا مد الرجل یدیہ، اذا مد العبد یدیہ ان یردہما صفرا او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرماتا ہے، ستیر ہے، حی بہت شرماتا ہے، ستیر ہے یعنی بہت عیب پوشی کرنے والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ اور اگر بندہ اس کے جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب العالمین شرماتا ہے کہ اس ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ پروردگار کی یہ شان ہے، لہٰذا اس سے مانگا جائے تو وہ خالی، شرط یہ ہے کہ مانگا بھی جائے تو مانگنے کے آداب سے مانگا جائے، طریقے اور سلیقے سے مانگا جائے، وہ بھی اس نے بتا رکھا ہے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ جب اللہ قریب ہے تو ہمارے ہاں جو دماغ لگاتے ہیں لوگ کہ فلاں جگہ جانے کے لیے بادشاہ کے لیے وزیر کا وسیلہ، شہزادے کا وسیلہ، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ، چاند پہ جانے کے لیے راکٹ کا وسیلہ، یہ سب دور ہیں، ہم کو نہیں پہچانتا بادشاہ، اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین مالک الملک جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ کون سا وسیلہ آپ لگائیں گے جو اس کو اللہ کو بتائے گا کہ تیرے پر فلاں بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، فلاں مقروض ہے، فلاں جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ان کی ضرورت کو پوری کر دے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائیں گے؟ گستاخی کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی شان میں، جو اپنے اور اللہ کے درمیان انسانوں کو، شخصیات کو، بزرگوں کو، اولیاء صالحین، انبیاء اور فرشتوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم اس کا رد کر کے کسی کی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کر کے جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ اور مدلل انداز میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو انی قریب، میں قریب ہوں، علم سے، احاطے سے سنتا ہوں اس کی۔ اللہ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، ہاں، علم و احاطے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، ہاں، اجیبو کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، ایک ٹکڑا آیت کا، مجھ سے مانگو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین، جس کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، اس پر تصرف کا اختیار کوئی فرشتہ نہیں رکھتا۔ اللہ کی مشیت کے فرشتے بہت سے کام کرتے ہیں، بارش برسانے پہ معمور ہے، روح نکالنے پہ معمور ہے، لکھنے پر معمور ہے، فلاں چیز کا فرشتہ فلاں چیز کا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک پتہ نہیں ہلا سکتے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور کائنات میں جتنے لوگ بھی ہیں کوئی بھی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ کوئی ایک ذرہ کسی سے کو دے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ پھر کسی سے مانگنا کیا، کسی کے آگے جھکنا کا، کسی کی اور کی عبادت کرنا کیا؟ بار بار قرآن میں مضمون بیان کیا گیا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر کی آیت میں آپ سن چکے ہیں بار بار کہ وہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے۔ اب ہمارے یہاں جھوٹے واقعات گڑھ جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا جا رہا ہے، فلاں سے مانگا جا رہا ہے، ڈھیما سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، شاہ اسماعیل نے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان، بہت ہر مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے، اس کے تعلق سے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، تو اس میں کہا کہ سوچئے ذرا سا، اگر آج کی دنیا میں کوئی بادشاہ، وقت کا حاکم
کسی رعایا میں سے کسی عام آدمی کو اپنے پاس بلائے اور کہے کہ کیا مانگنا ہے، مجھ سے کیا چاہیے لے لے، مانگ لے، دے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بادشاہ اگر کہے، اب وہ انسان جس سے بادشاہ خود پوچھ رہا ہے، حاکم خود پوچھ رہا ہے کیا چاہیے بول، اور وہ بولے نہیں تجھ سے کیسے مانگوں، تیری شان اتنی اونچی ہے، میں اتنا خطا کار گنہگار چھوٹا آدمی، میں ڈائریکٹ تجھ سے مانگوں یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا، بے عزتی کی بات ہے، نہیں مانگوں. میں تیرے وزیر سے بولوں گا، تیرے بیٹے شہزادے سے بولوں گا، وہ میرے کو پہچانتا ہے، فلاں سے بولوں گا، اس کو بولوں گا، وہ میری حاجت تجھ تک پہنچائے گا. شاہ اسماعیل نے یہ مثال دی سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں کوئی حاکم بلا کے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ لے کیا چاہیے، اور آدمی بولے کہ نہیں تجھ سے نہیں مانگوں گا، میں تو فلاں سے بولوں گا، وہ تجھ کو اپنی میری حاجت پیش کرے گا. سوچئے بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ تو اس کی بے عزتی بھی. بس سیم یہی غور کیجئے کہ رب العالمین، اللہ رب العالمین قرآن میں ہم سے آپ سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو فلاں بابا کا وسیلہ لگاؤں گا، مولانا اسحاق کی قبر پہ جاؤں گا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، اجمیری صاحب کا، فلاں اور فلاں کا وسیلہ لگاؤں گا. تو آپ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر. اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے قبول کرواؤں گا. یہ نہیں کہا کہ تم برائی کر رہے ہو تو اللہ دعا نہیں سنے گا، بلکہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ اور خوش ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں جاؤں تو لمبا وقت لگ جائے گا. عرض یہ کرنا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تم کو دیتا ہوں، اور سارے بندے اس کے محتاج ہیں. انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں. قرآن میں یہ بار بار کہتا ہوں توحید کی بڑی شاندار دلیل ہے کہ قرآن میں جس پیغمبر کا بھی ذکر ہے، یہاں تک کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کو دیکھیں کہ آپ اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بارش بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ نے بھی استسقا پڑھی، جمعہ کے خطبے میں آپ نے استسقا کی دعا فرمائی. ایک دیہاتی نے آ کے کہا، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گئے، مویشیوں کا یہ حال ہے، کھیتیاں جو ہیں سوکھ رہی ہیں، ایسا معاملہ ہے، بتایا. حضرت انس کی روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے دوران خطبہ ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد دعائیں شروع کی. اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش دے، مدد فرما، سیراب کر، اس طرح کی دعائیں کی. آپ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ اونچا نہیں کیا کہ ہم نے دیکھا کہ سیلا پہاڑی جو کے پیچھے آسمان صاف تھا، سیلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک بادل کا گولا اٹھا، ہمارے سر پر آیا، پھیل گیا، بارش شروع ہوئی، اور آپ کے ہاتھ نیچا کرنے تک اتنی بارش ہو گئی کہ چھت ٹپکنے لگی. آپ کی داڑھی سے بھی جو ہے پانی ٹپک رہا تھا. اور جب ہم نماز پڑھ کے جمعہ کی نکلے تو پانی میں ہل کر جانا پڑا. غور کیجئے اللہ رب العالمین سے کون مانگ رہا ہے؟ سید المرسلین، بارش. آج ہم بابا کا وسیلہ لگا رہے ہیں، یعنی اللہ سے مانگنے کے لیے بھی مانگنے کے طریقے سے ہٹ گئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس ضمن میں اس سامنے رکھیے، ہمارا فقر، ہماری عاجزی، وسیلہ لگاتے ہیں نا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، زندہ قادر آدمی اس کی دعا کا وسیلہ جائز ہے. اور اسی ضمن میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جب مانگے تو اپنی عاجزی، اپنے فقر اور محتاجی کو وسیلہ بنائے کہ تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تو رب العالمین ہے، خیر الرازقین ہے، سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، میں تیرا محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں. انبیاء کی دعاؤں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، لائق تعریف و حمد ہے، ساری خوبیوں کا مالک اس لیے ساری تعریف ہے اس کے لیے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے اور ہم ناقص انتہائی ناقص. یہ واقعات جب بارش نہیں برس رہی ہے یا کہیں سیلاب آ رہا ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، مارکیٹ پر ہماری قدرت نہیں ہے، ہم پر ظالم حاکم مسلط ہیں، ہماری سننے کو تیار نہیں ہے، ہم مظلوم ہیں، تو سننے والا کون ہوگا؟ صرف رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، تم سب کے سب محتاج ہو. کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے، لوگوں کے نہیں، فلاں اور فلاں کے نہیں. اور اللہ رب العالمین نے، میں نے اشارہ کیا، وقت کم ہے، ایسی بیسیوں دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے مانگو میں کھانا کھلاؤں گا. تم میں کا ہر شخص ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑا مانگو میں پہناؤں گا. تم میں کا ہر شخص جو ہے
وہ گنہگار ہے، گمراہ ہے جب تک کہ میں ہدایت نہ دے دوں، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم میں کا ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جس کو میں معاف کروں، مغفرت کروں، لہذا مجھ سے مغفرت طلب کو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث قدسی، لمبی حدیث قدسی میں ہے، تم میں کہ ہر انسان اگر دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح بن جائے تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ سارے انسان، اول آخر، جنات، انسان، سب دنیا کے سب سے بہترین انسان کے جیسے بن جائیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ تم سب مل کے میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سب مل کے میرا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اول و آخر انسان اور جنات سارے لوگ اگر ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اپنا سوال مانگتے رہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، سب کو اللہ اس کا سوال دیتا جائے تو اللہ نے کہا کہ اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اتنی جیسے سمندر میں کوئی سوئی ڈبو کر نکالی جائے۔ اہل علم نے کہا کہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا۔ یہ حدیث قدسی ہے، وہ شان ہے رب العالمین کی، وہ سنتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن رک کر میں یہاں بیچ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رات میں تھوڑا سا تذکرہ درس میں ہوا تھا کہ آج ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں، اپنے علاقے میں، ضلع میں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہے۔ بارش کا نہ ہونا انسانوں کی کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ہماری ساری روزی روٹی، اناج، پیداوار، سبزی، ترکاری، ضرورت کی چیزیں، یہاں تک کہ جانور جن سے ہم کو دودھ، گوشت حاصل ہوتا ہے، ان کی زندگیاں، درختوں کی زندگیاں، یہ منحصر ہے بارش پر۔ اسی لیے قرآن میں بارش کو رزق کہا گیا۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تمہارا کیا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادل سے ہم نے اسے برسایا یا تم برسانے والے ہو؟ یہ بھی توحید کی دلیل ہے، کون برساتا ہے بارش کو؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، کہ لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد وہی اللہ ہے جو غیث یعنی بارش کو برساتا ہے۔ جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ولی ہے، کارساز اور آقا ہے، حمید ہے، لائق تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش وہی برساتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ شرماتا ہے کہ ہاتھ خالی چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء بتائی کہ جب بارش کا معاملہ ہو تو آپ نے خطبہ جمعہ کے درمیان بھی دعا مانگی، آج ہم بھی انشاءاللہ مانگیں گے۔ تو خطبہ جمعہ کے درمیان بھی دعا مانگی، آپ نے اہتمام کر کے لوگوں کو لے جا کر بستی کے باہر بھی دعا کی، جیسے عید کی نماز پڑھتے تھے ویسے استسقاء پڑھی۔ اس کے اپنے آداب، احکام ہیں، اجتماعی دعا وہی ثابت ہے۔ آپ جاتے کیسے تھے؟ اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، تواضع کے ساتھ، پھٹے حال، ایسے کپڑے پہن کے عید کی نماز اچھا کپڑا پہن کے جاتے ہیں، لیکن استسقاء پکی پڑھنے کے لیے بوسیدہ، پھٹے پرانے، جس میں ہماری حاجت، ہماری بیچارگی، قسم پرسی کا اظہار ہو، ہماری حاجت مندی کا اظہار ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے ساتھ گھر کے جانوروں کو، بکریوں وغیرہ کو بھی لے جاتے تھے استسقاء پڑھنے، کہ ہم گنہگار ہیں لیکن یہ بے زبان جانور ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے رب العالمین۔ اور تاریخ میں نے کل ذکر کیا اپنے ایک شیخ کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے علم کے مطابق، شیخ عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ، کہ میرے علم کے مطابق میں نے دیکھا کہ تاریخ میں جب جب مسلمانوں نے استسقاء پڑھی ہے بارش ضرور ہوئی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کئی مرتبہ ہو گیا کہ ہم استسقاء پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات دہلا دینے والی ہے، کسی پر الزام دینے کی نہیں ہے۔ ہم فلاں اور فلاں کو، یا لوگ مسلکی جھگڑا کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو تفوق کہ ہم نے دعا مانگی تو ہونے لگی، انہوں نے مانگی تو نہیں۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے نا تو کافر کی دعا بھی سنتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ قرآن کی ایک آیت میں نے بطور دلیل پڑھی کہ جب وہ کشتیوں پر کفار سوار ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں۔ کفار بھی دعا مانگتے ہیں، کیسے؟ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے۔ میں رک کے کہوں، وہ لوگ چاہے ناراض ہوں، غصہ ہوں، سن لے، میری آواز ان تک پہنچائی جائے، میں چاہوں گا۔ جو لوگ فلاں اور فلاں کے وسیلے سے بارش مانگ رہے ہیں، مصیبت کے وقت بھی آپ بزرگوں کو بیچ میں ڈال رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں جو کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔
کان کھول کے سنیے اور دیکھیے. وہ لوگ مصیبت کے وقت کہتے تھے کہ صرف اللہ سے مانگے. مخلصین لہ الدین کے قرآن کے جملے پر غور کیجئے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے دعا مانگتے تھے, یعنی دعا میں شرک نہیں کرتے تھے. آپ دعا میں شرک کر کے مانگ رہے ہو, کیسے قبول ہوگی دعا؟ اور اگر قبول ہو گئی تو یہ آپ کے عمل صحیح نہیں ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے, غفار و غفور ہے, وہ کافروں کی بھی سنتا ہے. یہ اس کی مشیت اور حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے کہ کب اس کی حکمت ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے, ہم جانے نہ جانے, ہم نہیں جان سکتے اس کی حکمت کو. تو رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے تو کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے. ہم تو مومن ہیں. ہاں, اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں کہا جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ شرماتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ کن کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا, پھر سے لوٹوں, میں اور ہمارا پورا شہر غور کرے. اکثر میں کہتا ہوں ہمارے شہر کو بولتے ہیں کہ دینی شہر ہے. میں ایسا نہیں سمجھ پاتا, کیسے دینی شہر ہے؟ کیا دین ہم پر نظر, ہمارے اعمال میں نظر؟ میناروں سے دین ہے؟ میناریں بنانے سے دین ہوتے ہیں؟ کون سی چیز ہمارے ہاں دینی ہے بتائیے؟ کس میدان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا شہر کے اکثریت دین پر عمل کرتی ہے؟ کوئی ایک معاملہ بتائیں. ہاں, عقیدے میں شرکیات عام ہیں. قبروں مزاروں کے جا پر ماتھا ٹیکنا, طواف کرنا, نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کرنا, غیر اللہ کا وسیلہ لگا کے دعائیں مانگنا, بارش کے وقت بھی مانگی جا رہی ہے شرک کے ساتھ. ہاں, پھر اس کے بعد بدعت و خرافات, عید الاضحیٰ, عید الفطر اور یہ جمعہ, یہ 3 اسلامی تہوار ہیں. کتنے تہوار ہمارے یہاں مانے جاتے ہیں؟ جتنے تہوار بدعتی ہیں سب اللہ کے رسول کی مخالفت ہے. اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ رسول کی مخالفت سے عذاب آتا ہے, اللہ کی رحمت نہیں آتی. کلیئر بات, واضح ہے, اور موقع نہیں ہے کہ ان میں سے ہر بات کو میں تفصیل سے بیان کو. غور کیجئے, 3 مرتبہ ہمارے یہاں استسقاء کی نماز ہو گئی, دعائیں ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. ہاں, گھبرانے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس درجے میں چلے گئے کہ مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہاں, استسقاء کر رہے ہیں, مطلب توبہ کر رہے ہیں, توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے. استغفار کا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تانے تشنی کی چیز نہیں ہے یہ محاسبے کی بات ہے. محاسبہ, ابھی میں نے کچھ اشارے کیے توحید اور بدعت معاملات میں. اس میں اختلاف کی بات کریں گے کہ بھائی ہمارا مسلک یہ ہے, ان کا مسلک یہ ہے. بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا, قبروں پہ جا کے مانگنا, یہ ان کا مسلک ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. توحید اور شرک والا معاملہ اختلافی نہیں ہے, بالکل واضح ہے, قرآن و حدیث میں کلیئر ہے. جو نہیں مانتا ہے ہٹ دھرم ہے. اللہ کے پاس عذر نہیں چلے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا, نہیں سمجھ میں آیا تھا. ہمارے سب لوگ مطمئن ہیں نا, درس قرآن, درس حدیث, توحید اور عقیدے کی بات ہوتی ہے تو سیکھنے کے لیے ہم لوگ تیار ہی نہیں ہیں. جانتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہر شخص اپنے اوپر غور کرے. حضرت موسیٰ پیغمبروں کے علم حاصل کرنے جاتے تھے, ہم سمجھتے ہیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, ربی زدنی علما, اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ نے سکھایا, سید المرسلین والآخر, آپ کے جیسا علم والا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ علم میں ذاتی, علم نافع کی دعا مانگ رہے ہیں. ہم لوگ مطمئن ہیں, کیا ضرورت ہے؟ علماء کی مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے یہ فسادات پھیلے ہوئے ہیں, برائیاں عام ہیں. اب ہم کس کو گنائیں؟ ناپ تول میں کمی سے. آپ سنتے ہیں تقریریں ہو رہی ہے, استسقاء میں بھی بیان کیا گیا. ہاں, استسقاء میں بھی بیان کیا گیا. اس لیے میں سوچتا تھا کہ اس سے آگے کی بات بیان کروں, وقت نہیں ہے. کہ ہم نے یہ جانا, ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ گناہ سے اللہ کی رحمت روٹتی ہے. گناہوں کی وجہ سے, مخصوص گناہوں سے مخصوص مسائل ہوتے ہیں. اب ناپ تول میں کمی سے اللہ کی رحمت اور بارش رکتی ہے. ایک اثر نقل کیا شیخ عطیہ نے اپنی تفسیر میں, بغیر حوالے کے, شاید حوالہ ہو مجھے یاد نہیں, کہ بازار میں حضرت عمر کا گزر ہوا, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے, ہاں, تولنے میں گڑبڑ کر رہا ہے. تو اس کو روکا اور کہا کہ لا تمنعنا المطر, کہ ہم سے بارش کو تم مت روکو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسا کیا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں بارش کو روکنے کی وجہ مت بنو, تمہارے عمل سے بارش رکے گی, سب کا نقصان ہوگا. اور کہا تم مارکیٹ سے, بازار سے باہر جاؤ, نکل جاؤ. ہمارے یہاں حکمراں ڈنڈی مار رہے ہیں, حکمراں ڈنڈی مار رہے ہیں تو نیچے والے کیا کریں گے؟ اور نیچے والے کر رہے ہیں تو اللہ ویسا ہی حکمراں بنائے گا. اعمالکم امالکم. یہ بارش کا رکنا تو ایک چیز ہم کو دکھ رہی ہے بالکل کرنٹ میں. ہمارے اوپر جو ظالم حکام ہے نا, وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق
ہم اپنے سے نیچوں پر ظلم کر رہے ہیں. اب ہم کتنوں کا کیا کیا حق مار رہے ہیں, غور کیجئے. اور جو استسقا پڑھنے جا رہے ہیں, جو ہم توبہ کر رہے ہیں, ان میں سے کبھی سنا ہم نے کسی کے بارے میں, جیسے صحابہ کے بارے میں سنائی دیتا تھا کہ توبہ کی تو شراب انڈیل دی, گلیوں میں بہا دی, توبہ کی تو جو برائی کرتے تھے اس کو بالکل لیا, چھوڑ دیا. ہمارے یہاں استسقا اور نماز ہو رہا ہے, کبھی سننے میں آیا کہ فلاں بھائی نے اپنی بہن کا حصہ مار رکھا تھا, وہ بیچاری دوڑ رہی ہے, پنچایت بٹھا رہی ہے, مفتیوں کے پاس جا رہی ہے, اور بھائی کی کان پر جو نہیں رہی تھی, تو کسی بھائی نے یہ سوچا کہ بارش رکی ہوئی ہے, اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو ہم کو معاملات صاف کرتے ہوئے ہمارے بہن کا یا جس کا حق میں نے مارا ہے اس کا حق ہمیں دے دینا چاہیے. 5 لاکھ بنتا ہے, 4 لاکھ دے کے 1 لاکھ معافی کروا لو. ایسی توڑی کرتے ہیں ہمارے یہاں. توڑی حق دینا نہیں ہے, لیکن واقعی مجبور ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن صاف کرنا چاہیے ہمیں معاملہ. اب ڈنڈی مارنے کی شکل کہاں کہاں ہے, ہمارے پاس احباب نے اس کی توجہ دلائی, اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا, اضواء البیان میں اس کی شکلیں بتائی کہ ڈنڈی مارنے والا, قرآن میں کہا گیا نا ویل للمطففین, کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے. تو تطفیف کی بہت سی شکلیں ہیں, صرف ترازو میں آپ وزن کم زیادہ کر رہے ہیں یہی نہیں ہے. آج کل تو الیکٹرانک ترازو آ گیا ہے. گوشت والا, سبزی والا گوشت میں کمی کر رہا ہے, دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے, سونے والا سونے میں پیتل ملا رہا ہے, تیل والا تیل میں جو ہے دوسرے کیمیکل ملا رہا ہے. ابھی یہ سب چیزیں تو عالمی سطح پر چل رہی ہے, اور ہمارے ہندوستان اس سلسلے کا بہت بڑا مارکیٹ ہے. سب بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. تیل جو ہم کھا رہے ہیں, لوگوں نے بتایا کہ کچھ ملکوں سے ایسا تیل لایا جاتا ہے جو اونلی فار انڈسٹریل یوز, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صنعتی چیزوں کے استعمال کا اس کے لیے خاص ہے. ہاں, اس کو لا کر, جس کا جو بے رنگ اور بے بو ہوتا ہے, اس میں سب یا کیمیکل کے ساتھ وہ کوئی ایک تیل جس کا تیل بنانا ہوتا ہے, کارن فلور کا بنانا ہے, ہاں فلاں چیز کا مونگ پھلی کا, تو وہ تھوڑا سا ڈال دیا, پورا ڈبہ وہی ہو گیا, اور وہ ہمارے مارکیٹ میں بک رہا ہے. کمپنیاں سپلائی کر رہی ہیں. پھلی کا تیل پھلی سے نہیں نکل رہا ہے, پام تیل آ رہا ہے, تھوڑا سا پھلی کا تیل کی خوشبو یا حصہ ڈال دیا جاتا ہے, پورا خوشبو اس کا ہو جا رہا ہے. وہاں ملاوٹ ہو رہی ہے, تو ڈنڈی مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہمارے یہاں نیچے وہ تو بڑی چیز ہے. اب چونکہ ہم چھوٹے میں دیکھ رہے ہیں, چھوٹا آدمی بھی دودھ میں پانی ملا رہا ہے, ہاں پھل والا پھل میں ڈنڈی مار رہا ہے, سبزی والا سبزی میں ڈنڈی مار رہا ہے, کسی چیز کو پانی سے بھاری کر کے جو ہے وزن بڑھا دیا جاتا ہے. یہ میں چند چیزوں کو بول رہا ہوں, کتنی ایسی. سود بھی تطفیف کی ایک شکل ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں 100 روپیہ, اس سے لے رہے ہیں 110 روپیہ. اب اس میں نئی شکلیں نکالتے ہیں, ہاں فائنانس کی, وہ ایسا اور وہ ویسا, اور پھر اس کو جو ہے شریعت کے خانے میں بٹھاتے ہیں. کھلے سود کو تو ہمارے یہاں علماء کرام تحفے طائف کے بعد جائز بول دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانا کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے. شریعت کے سلسلے میں علم نہیں ہے, فتوے دینا, لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا, اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے. ہاں, عوام علماء کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, خواص کی عزتوں سے, کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. ہاں, کوئی ایک معاملہ ہوا, 2 عالم میں اختلاف ہے, پبلک کو پتہ چل جائے, میں نے کسی عالم کو کچھ کہہ دیا, ہم کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ انسان ہیں ہم. ہاں, اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری قوم کیا کرے گی سمجھ میں نہیں آتا, کتنا ذلیل اور بے عزت کرے گی. ہاں, یہ تو اللہ بچاتا ہے کہ اگر واقعی کوئی خطا ہو جائے تو یہ اصلاح تو کرنے کوئی آئے گا نہیں. لوگ مزے لے کے بیان کرتے ہیں, سنا اس کے بارے میں, پھر پوسٹ ڈالتے ہیں, دور دراز سے ڈالتے ہیں, قرآن حدیث ڈالتے ہیں. ہاں, آج کل قرآن حدیث اپنے سیٹسفیکشن کے لیے, اپنی نفسیات اور جذبہ انتقام کو مطمئن کرنے کے لیے کہاں تک لوگ چلے گئے ہیں. کاش غور کریں. خطبہ جمعہ میں کچھ حد ادب بھی ہے کہ میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا, اور وقت کا بھی تقاضا ہے. کہاں لوگ چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں سے غافل ہے؟ ہاں, قرآن میں کہا کہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما کانوا یعملون یا عما کانوا تعملون, سورہ ابراہیم کی غالباً آئے, جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. آپ سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنا کے ڈالتے ہو, ہاں, کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, بہت چالاک ہیں آپ. پھر فلاں کے بارے میں جو عیب معلوم پڑا اس سے متعلق ایک حدیث ڈال رہے ہیں. مقصد حدیث کی تبلیغ نہیں ہے, مقصد اصلاح نہیں ہے. پردہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بولے گا تو کہ میں تو دین پھیلا رہا ہوں.
قرآن حدیث کو پھیلا رہا ہوں. ہاں قابل غور بات ہے. تو دین کے نام پر دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایسا کھلواڑ جو سماج کرے وہاں بارش رکے گی نہیں تو کیا ہوگا. سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے استسقا پڑھی, دعائیں کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں, ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے, توبہ سچی نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم استسقا کے لیے توبہ کر رہے ہیں, رمضان المبارک میں توبہ کر رہے ہیں یا کسی اور موقع پر توبہ کر رہے ہیں, تو توبہ صرف زبان تک توبہ نہیں کہلائے گی کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, اللہ میں استغفار کر رہا ہوں, استغفر اللہ کہہ رہے ہیں آپ, اور استغفار اور مغفرت طلب کرنے کے صیغے اور دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ, تو کیا یہ کافی ہے؟ بہت عظیم الشان چیز ہے. اللہ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے, اور توبہ استغفار کرنے سے ساری نیکیاں, ساری بھلائیاں ملتی ہے. خاص طور سے بارش اور اللہ کی نعمتیں, رزق کے حصول کے لیے استغفار کی بڑی عظیم الشان حیثیت ہے. وہ آپ بار بار سنتے سورہ نوح کی آیت, استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے پروردگار سے بخشش اور مغفرت طلب کرو, وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آپ پر خوب بارش برسائے گا, تم لوگوں پر موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, بارش برسانے کا ذریعہ بھی استغفار. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرو گے تو مال ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں, کوئی اور نہیں, اللہ رب العالمین. مال ملے گا, استغفار کرو گے تو اولاد ملے گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جنتیں, باغات بنا دے گا, نہریں جاری کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقا حضرت عباس سے بھی کروایا, اور ایک مرتبہ بارش کی ضرورت پڑی تو آپ ممبر پر چڑھے, لوگوں کو جمع کیا اور صرف استغفار کیا, کوئی اور جملہ کہا ہی نہیں, صرف استغفار کیا. روایتوں میں موجود ہے جب آپ نے استغفار وغیرہ کر کے ممبر سے اتر گئے تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے صرف مغفرت طلب کی بارش کے لیے, تو کہا میں نے بارش کو اس کے راستے سے ہی مانگا ہے. اور یہ آیت پڑھی جو میں نے ابھی سورہ نوح کی پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مغفرت طلب کرو, وہ بہت بخشنے والا ہے, تم پر بارش برسائے گا, مدرارا, خوب بارش, موسلادھار بارش. تو بڑی شان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں معاملات کتنے بگڑے ہوئے ہیں. سودی لین دین, اللہ کو عذاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ اب بھی سود کا لین دین نہیں چھوڑتے وہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں. اب ہم ایک طرف استسقا کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے جنگ کا اعلان بھی کر رہے ہیں سودی لین دین کر کے. مولوی صاحب فتویٰ بھی دے رہے ہیں کہ چلے گا ہندوستان میں. ایک طرف یہ بھی ہے, ایک طرف وہ بھی ہے. بتائیے کیا ہماری توبہ صحیح ہے, جاندار ہے توبہ کی؟ اللہ کے حقوق کے معاملات میں 3 شرطیں ہیں کہ اس گناہ کو جس سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس پہ ہم نادم ہو, شرمندہ ہوں. اس گناہ کو ترک کریں, چھوڑ دیں. دوسری شرط ترک کریں. شراب پی رہے اور بول رہے ہو کہ میں شراب پینے سے توبہ کر رہا ہوں, توبہ کہاں ہوئی؟ ہاں, اس گناہ کو چھوڑیں. حق مار کے بیٹھے ہیں, توبہ کر رہا ہوں, حق دے ہی نہیں رہے ہو. یہاں بیچ میں ایک اور بھی چیز ہے. ہاں, ہمارے یہاں میں ابھی کئی مرتبہ بول رہا ہوں, کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی جماعت اور کسی مسلک کو میں نشانہ بنا رہا ہوں. ہر کس نہیں, سمپل بات ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ دین یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں ذکر کر لیا تو اتنے فرشتے آپ کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہیں گے, اتنے 1000 فرشتے, اتنی نیکیاں, اتنے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. جو حدیثوں میں صحیح بھی ثابت ہے نا, تو گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, اس سے کبیرہ نہیں. اب آپ نے کسی کا حق مار لیا, بہن کا, بیٹی کا, بھائی کا, پارٹنر کا, ظلم کیا, اس کا حق مار لیا, اس کے اوپر زیادتی کی, اس کے زمین کو کے کاغذات اپنے طور پر بدل لیے. ایک سے ایک چالاک لوگ ہیں نا آج کل, دوسرے کی زمین بیچ رہے ہیں, سودا کر رہے ہیں, اور دوسرا تیسرے کو بیچ رہا ہے. ابھی مالک زمین کو خبر ہی نہیں ہے. ہمارے شہر کے واقعات ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت بے ایمانیاں ہیں, لیکن استسقا پڑھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے توبہ کی. تو یہ توبہ ہوگی کہ آپ نے جس کا حق مارا ہے وہ دے ہی نہیں رہے ہو. ہاں, بہن کو اس کا حق, بھائی کو, دوستوں کو جس کا حق مار رکھا ہے, تو یہ وراثت کے حقوق نہیں دے رہے ہیں, تقسیم نہیں کر رہے ہیں. تو دوسری چیز ہے, میں فضائل والی بات کر رہا تھا, یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہماری غلط فہمی کی, توبہ نہ کرنے کی, معاملات کو درست نہ کرنے کی. وہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا حق مار لیا, زنا کر لیا, چوری کر لی, بدعت و خرافات کر لیا, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, سٹے بازی کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نشے بازی, فلاں 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 گناہ سب کر رہے ہیں,
ہاں سال میں 15 شعبان کو نماز پڑھ لی رات بھر صاف فلاں ذکر کر لیا سارے گناہ معاف. اب ہمارا گناہوں کے باوجود ہماری جنت پکی ہے, اور پھر خواب واب دکھا دیا شیطان نے تو اور پکا ہو گیا اس گمراہی پہ. میرے بھائیو یہ دیکھیے دین کے نام پہ ہم گمراہ ہیں. یہ جہالت کا نتیجہ ہے, قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سال میں 1-2 مرتبہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے. یہ نصیحت کی بات ہے کہ بارش نہیں ہے, ہمیں استسقاء کی ضرورت ہے. یہ بارش کا نہ ہونا ایک نصیحت کی بات ہے, استسقاء پڑھ کے بارش کا نہ ہونا دوسری نصیحت کی بات ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری توبہ, جو رب یہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے, وہاں ہم دعا مانگ رہے تھک رہے ہیں. ہماری جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں کی مسجد چھین گئی, قانون بن رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہے, گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, ہمارے خلاف طرح طرح کے قوانین ہم کو ہماری زندگی کو تنگ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, بھوک مری الگ چیز ہے, اور اس میں یہ کہ اللہ بھی ہم سے روٹھا اور ناراض اگر ہے تو چونکنا چاہیے. ہم ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فلاں سے ناراض ہے, ہم سے اور اس سے, لیکن ایک بندہ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں پڑتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گناہوں سے توبہ کی جائے. توبہ سچی, جس کی شرط میں بتا رہا تھا کہ ندامت ہو, گناہ کو چھوڑے, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ کرے, چاہے بعد میں ہو جائے انسانی تقاضے سے, یہ الگ بات ہے, لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ ارادہ کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور یہ 3 چیز اللہ کے حقوق میں, اگر بندوں کا حق ہے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا حق اس کو واپس لوٹائیں یا اس کو صاف کریں, معاف کروائیں. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی نیکیاں جو لے کے جائے گا بندہ, کسی پر ظلم کیا, کسی کا کوئی کھا رکھا ہے, وہ سب لوگ حقدار آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے. اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا, پھر حقداروں کا گناہ اس کو ڈالا جائے گا اور جہنم میں جائے گا. اللہ ہمیں بچائے. اس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ اصلی مسکین ہے. اس تناظر میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر بارش چاہیے تو ایک بارش یہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے پانی کی شکل میں, تو زمین, مردہ زمین جی اٹھتی ہے, لہلہانے لگتی ہے, سرسبزی اور شادابی پھیلتی ہے. یہ اس بارش کے ذریعے سے جو مادی طور سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس بارش سے پہلے ایک اور بارش ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے, وہ اللہ کی وحی کی بارش ہے. وحی الہی, جس سے لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں. اگر ہمارے دل زندہ ہوں وحی الہی کی تعلیم کو سیکھ کر, اس پر عمل کر کے, تو یہ بارش ضرور برسے گی. اسی سے مصیبت کے بادل چھٹیں گے, دکھ ہٹیں گے, ہمارے مسائل حل ہوں گے. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی وہ بات کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کا یہ سورہ حدید کا ارشاد ہے. اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہاں رک کر ایک اور بات کہ ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں استسقاء میں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بظاہر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں, ہم اور آپ, ہمارے اعمال, ہمارے معاملات بدلتے نہیں ہیں. جس کے گھر میں جو مسئلہ ہے, جس کی جماعت میں جو پرابلم ہے, جہاں جس کی دشمنی ہے, وہ حل ہوتی ہی نہیں ہے. میں فلاں سے ناراض ہوں تو میں ناراض ہی ہوں, توبہ کر رہا ہوں لیکن ناراض ہی ہوں. فلاں سے میرے تعلقات دین کی بنیاد پہ ہے تو الگ چیز ہے, لیکن معاملات میں وہ مجھ کو, اس نے گھورا تھا, فلاں ٹائم میری شادی میں نہیں آیا تھا, میرے گھر کے فلاں معاملے میں نہیں آیا تھا, اور اس سے ناراض ہے. مر جائے گا, میں جنازے میں نہیں جاؤں گا. یہ انانیت کا غلبہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں استسقاء اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو اس میں اب ہم کو اس سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں. ہم توفیق سے محروم ہو گئے, ہم توفیق سے محروم ہو گئے. نیکیوں کی توفیق, صحیح باتوں کو قبول کرنے کی توفیق, غلط کاموں سے اپنے آپ کو نکالنے کی توفیق. اس ضمن میں شیخ عبدالرزاق نے بڑی پیاری ایک اپنے خطبے میں بات کہی. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں, امید کے ساتھ, التجا کے ساتھ, جیسے بارش مانگ رہے ہیں, اس کے سامنے جھک کر, عاجزی سے, اخلاص سے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ سے, ایسے ہی اس سے توفیق مانگی جائے. تو ایک دلیل صرف دے کر آج کی بات کو آگے بڑھائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حضرت انس سے مروی ہے, جس کو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حسن درجہ کی روایت کہا ہے, صبح شام کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں
کہ سید المرسلین نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا ما یمنعک ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، کہ تم کو کون سی چیز روکتی ہے اس بات سے کہ صبح کرو اور شام کرو تو یہ بات کہو، یہ کلمہ پڑھو۔ کون سا کلمہ؟ چھوٹی سی دعا، جامع دعا۔ دعا یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بڑی شاندار دعا، جاندار دعا، پورے خطبے کے لائق ہے، لیکن موقع نہیں ہے، اس لیے مختصر سا جو اصل مقصود ہے کہ اے حی اے قیوم۔ حی اور قیوم اللہ کے دو نام ہیں، سب سے بہترین وسیلہ اللہ کے ناموں کا، اور حی و قیوم میں اللہ کے سارے صفات اور خوبیاں معنوی اعتبار سے سمٹ جاتے ہیں۔ اے حی اور قیوم، زندہ اور قائم رہنے والے، پوری کائنات کا نظام چلانے سنبھالنے والے، ہاں، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے، اللہ کی صفت کا وسیلہ، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، استغاثہ کرتا ہوں، فریاد طلب کر رہا ہوں، ہاں۔ اللہم لا تکلنی اصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں، ساری شان، جتنا بھی میرے سارے حالات جو ہیں اس کی اصلاح کر دے۔ ایک جملہ، دنیا کی ساری بات آ گئی اس میں، ہمارے معاملات، سارے معاملات کو ٹھیک کر دے پروردگار، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہی جملہ ہمارے موضوع سے متعلق جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ولا تکلنی الی نفسی، اور مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے مت کر آنکھ جھپکنے کے ٹائم تک۔ طرفۃ عین، طرفۃ عین آنکھ کا جھپکنا، پلک کا جھپکنا، تو آنکھ جھپکنے کے وقت برابر بھی پروردگار مجھے میرے حوالے مت کر۔ اہل علم نے اس کا معنی بیان کیا کہ اگر ایک انسان کو اس کے حوالے، اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے، ہمیں اپنے آپ کے حوالے کر دے رب العالمین، تو یہ جو ہے اللہ کی توفیق سے محرومی، خسران اور پریشانی، مصیبت کا باعث ہے۔ مجھ کو میرے حوالے کر دیا جائے تو میں توفیق سے محروم ہو گیا، اور میرے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں، اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہر معاملے میں مجھ کو صحیح توفیق دے گا۔ توفیق دینا اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور مدد ہے، اور توفیق سے محروم ہونا خذلان کہلاتا ہے، بے سہارا چھوڑنا۔ تو ہمیں لگتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر قرآن و حدیث کو ماننے کا ڈنڈورا بھی پیٹ رہے ہیں، مظاہرہ بھی کرتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم توفیق سے محروم ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ظاہر جو کہہ رہا ہے، ہماری حقیقت، ہمارا دل اس سے موافق نہیں نظر آتا، یہ نفاق ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھیے کہ یہ درست کیسے ہوگا۔ اگر ہم زمین پر بارش پانی کی چاہتے ہیں تو ہمارے دل کی زمین پر وحی الہی کی بارش کا فائدہ پہلے اٹھانا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کا دل پگھل جائے، پسج جائے۔ خشوع عاجزی کو کہتے ہیں، ڈر کے ساتھ خشیت آ جائے ان کے اندر، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کا دل پسج جائے، نرم ہو جائے، ان کا دل نرم ہو جائے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا یعنی قرآن سے۔ قرآن آ گیا، اللہ کا ذکر آ رہا ہے، پھر بھی ہمارے دل میں نرمی نہیں آئے، ہمارا دل پسیجے نہیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ استسقاء میں ہم کہہ رہے ہیں توبہ کریں، استسقاء میں ہم اپنی چادر اور ہاتھ کو الٹ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ حالات بدل دے پروردگار، تو اپنے آپ کو تو بدلو۔ گناہوں میں ملوث ہو، ظلم زیادتی کر کے بیٹھے ہو، شرکیات میں پڑے ہو، بدعت و خرافات کو اختیار کیے ہوئے ہو، دین سے، اللہ سے غفلت کا شعار اختیار کر کے بیٹھے ہو، تو اس کی طرف پلٹو تو صحیح، اپنے حالات بدلو تو اللہ بھی بدلے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے دل نرم ہونے کا وقت بھی نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ اللہ نے فرمایا ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور یہ کہ یہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی تھی، پہلے کے لوگ یہود و نصارہ۔ ہاں، تو ایک لمبی مدت گزر جانے کے بعد، مدت دراز کے بعد، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ پورا ہمارا خطبہ اس ایک جملے میں ہے، ہاں، جو آج ہم نے باتیں کی، یہ ایک جملہ رب العالمین کا سارا، بلکہ اس میں اور معنی سمٹا ہوا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی کتاب مل گئی، دین مل گیا، نبی کی تعلیم مل گئی، پھر بھی دل سخت ہے۔ کیا مطلب اس کو نہیں مان رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کو نہیں مان رہے ہیں جو نبی نے بتایا، سکھایا، اس پر جھک نہیں رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بدل دیا، تحریف کر دی، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیا،
اللہ کے رسول اور قرآن کہہ رہا ہے تو شرک نہیں کرنا، ہمارے نزدیک وہ معاملہ اہم ہے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے کہ شرک کس کو بولتے ہیں جانے، تو شرک کر رہے ہیں، وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، بارش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں تو شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، ان طریقوں سے جو اللہ کے رسول کے ثابت ہی نہیں ہے، تو دل سخت ہو گئے۔ اب قرآن سننے کے بعد، جنت و جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں کی بہت سی بیماریاں ہیں، اور سب سے خطرناک بیماری، سب سے بڑی بیماری دل کی ہے قساوت، یہ جو قرآن نے یہاں کہا، ہاں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یہود و نصارہ پر، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا، اور ان کے دلوں کو قاسیہ یعنی سخت کر دیا، اور یہاں کہا ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کے سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر، ہم پر واعظ و نصیحت اثر نہ کرے۔ ہاں دیکھیے، میں ایک محسوس کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، 5 6 پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پنچ بدلنے لگتے ہیں ایک کے بعد ایک، دونوں فریق مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دل کی سختی ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بظاہر ہمیں دکھ رہا ہے کہ دعائیں بھی ہماری رائے گاں جا رہی ہیں، بظاہر اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا، ہاں کیوں؟ دل سخت ہو گئے ہیں۔ دل سخت ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم شریعت کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ظلم و ستم کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر ہی نہیں رہے ہیں، ہر ایک اپنی چال بازی اور سازشوں میں لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے گناہ کر کے، یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط بھی کر رہا ہوں اور اللہ بھی راضی ہے۔ دیکھ نہیں رہا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، دیکھ نہیں رہا ہے بدنامیاں ہو رہی ہیں، دیکھ نہیں رہا ہے کہ قوم پر مختلف قسم کے مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہے۔ اور وہی اللہ نے کہا فقست قلوبکم، کتاب مل گئی، اللہ کا ذکر آ گیا، توحید اور سنت کی تعلیم ہے، پھر بھی دل سخت ہو گئے۔ فقست قلوبکم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں کے اکثر لوگ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ آج مسلمانوں کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں یا نافرمان؟ ہاں اللہ ان کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ کس سے؟ اللہ کی وحی آ جائے اور کیا نام ہے اللہ کا ذکر ہو تو ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، یعنی ہمارے دل کی زمین کی، ہمارے دل کی زندگی وحی الہی سے ہوگی، قرآن اور حدیث سے ہوگی۔ توحید اور سنت کو اختیار کر لیں ہم، ہمارا دل زندہ ہو جائے گا، اور جب زندہ دل ہوگا تو اس زندہ دل کے دل سے جو دعا نکلے گی، اللہ کے جناب میں جو نیکیاں اور عبادت ہوگی، توبہ اور استغفار کے کلمات نکلیں گے، رب العالمین کی جناب میں وہ فوراً اثر کریں گے، قبول ہو کیے جائیں گے، اور نتیجے میں ہمارے غم چھٹیں گے۔ ہم بارش مانگیں گے، اللہ بارش برسائے گا، ہم رزق مانگیں گے، اللہ روزی عطا فرمائے گا، ہم مصیبتوں میں گھرے ہوں گے، دعا مانگیں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، ظالموں کو توڑ دے گا۔ ہاں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو ہے ہجرت کے لیے کفار اور مشرکین کے بیچ سے نکالا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے بنجائے استبداد سے معجزانہ طور پر نکالا، ہم کو نہیں بچا سکتا؟ دل سے مانگے، اخلاص سے مانگے۔ اخلاص صرف وہ نہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں، اخلاص میں شرک سے، ہر قسم کا شرک اکبر، شرک اصغر سے پاکی، لیکن ہمارے ہاں دعائیں لوگ مانگ رہے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے، واسطے اور وسیلے سے دعا مانگا جا رہا ہے۔ بریلوی حضرات کو تو ہم جانتے ہی ہیں، وہاں تو کھلا کھلا معاملہ ہے۔ دیوبندی حضرات کہتے ہیں ان سے عقیدے میں ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ٹھیک ہے؟ اہل تصوف میں جائیے، وہاں بھی بزرگ پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے۔ ان کے یہاں بھی جو ہے اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے، جو شرک ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر ہم سے ناراض ہو تو پہلے امام حنیفہ سے ناراض ہو جائیے، کیونکہ آپ کے اس عمل کو انہوں نے حرام کہا ہے، اور اس سے آپ دعا مانگ رہے ہو، بارش مانگ رہے ہو، تو دعا بھی صحیح کیجیے، دلوں کو نرم کیجیے، اللہ اور رسول کی بات مانیے، مسلک کے کھانے میں مت دیکھیے کہہ رہے یہ تو ان کا اور یہ تو ہمارا۔ جو قرآن حدیث ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ ہمارا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل نرم ہو، اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرے۔ گناہوں سے توبہ تب ہوگی، اور جب اس دل کی زمین پر وحی الہی کا معاملہ ہوگا تو اللہ نے آگے اسی کی مثال دی، اعلموا، یہ جان رکھو، علم حاصل کرو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ زمینیں مردہ ہیں، پھٹی ہوئی ہیں، خشک سالی کا شکار ہیں، یہ زندہ کیسے ہوگی؟ رب العالمین جب آب حیات نازل کرے گا، اس کی زندگی کے آب پانی، تو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہاں سخت ہو گئے ہیں،
تو ہم وحی الہی کی بارش سے اپنے دلوں کو زندہ کریں، یقیناً ہمارے غم دور ہوں گے، بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو، آیتوں کو بیان کر دیا، ہاں، تاکہ تم سمجھ سکو، شعور اختیار کرو، عقل اختیار کرو۔ آئیے ہم آج کے خطبے کے اختتام پر اللہ رب العالمین کے جناب میں استسقاء کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، ہم بہت ہی گنہگار، خطا کار ہیں، ہمارے عقائد میں، ہمارے منہج میں، ہمارے اعمال میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ پروردگار، ہم ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری توبہ میں، ہمارے استغفار میں اگر کوئی کمی ہے تو تو توفیق دے، ہمیں توفیق سے محروم نہ رکھتے ہوئے اس توبہ استغفار کو بھی درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال میں، عقائد میں، ہر چیز میں پروردگار جو تیرے لیے ہم عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص عطا فرما، اور اس اخلاص کے ساتھ پروردگار ہمیں ہماری اس دعا کو تو قبول فرما کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار، ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ پروردگار، تو تیرے رسول کا فرمان ہے کہ تو ہاتھ پھیلانے والے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دینے سے شرماتا ہے۔ پروردگار، ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار، ہمیں بارش دے، پروردگار ہمیں بارش دے، ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا سلیقہ بھی دے اور اس کی توفیق دے کر گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار، اپنی رحمت، باران رحمت کو تو نازل فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله ونتوب اليك نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريئا مريعا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار اللهم اغثنا غيثا مريئا مريعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ پروردگار، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری اس توبہ و استغفار کو قبولیت عطا فرما۔ ہماری دعا کے مانگنے میں جو آداب اور سلیقے کی کمی ہے پروردگار، وہ بھی تو ہی دور فرما اور ہماری دعاؤں کو اس لائق بنا کے تیرے جناب میں قبول ہو۔ پروردگار، آج تیری مخلوق پریشان ہے، مخلوق کے ساتھ وہ بھی جو بے گناہ ہیں، جانور اور حیوانات ہیں، پر چرند و پرند ہیں، پروردگار ان کی بھی ضرورت ہے، ہماری عاجزی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتا ہے ہمارے اعمال میں، اور ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً کمی ہے۔ پروردگار، ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ان کمیوں کو تو دور فرما دے۔ رب العالمین، تو ان کمیوں کی تلافی کرتے ہوئے ہمارے دعا کو جو ہے شرف قبولیت بخش۔ ہم تیرے جناب میں استغفار کرتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تجھ سے اپنے اعمال و عقائد میں اخلاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پروردگار، ہماری دعاؤں کو رائے گا مت جانے دے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔